تابعی گزرے ہیں سعد ابن حشام ابن عامر رحمہ اللہ، وہ فرماتے کہ اتیت عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقلت یا ام المومنین، تو میں نے کہا کہ اے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ، اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق خبر دیجیے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ اور پھر مجھے فرمایا اما تقرأ القرآن قول اللہ عز وجل، کہ کیا تم نے اللہ عز وجل کا یعنی سورہ قلم میں ارشاد نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب بلا شبہ آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہیں۔ تو یہ تابعی فرماتے کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَبَتَّلَ، کہ میں نکاح سے الگ تلگ رہنا چاہتا ہوں، یعنی میں نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ایسا نہ کیجئے۔ کیا آپ سورہ احزاب کی آیت نہیں پڑھتے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ اور اسوہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور آپ کے اولاد بھی ہوئے۔ مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پورے قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی، اور آپ نے نکاح بھی کیا اور آپ کے اولاد بھی ہوئی، لہٰذا نکاح کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اسوہ و نمونہ میں داخل ہوا، اور قدرت ہوتے ہوئے نکاح نہ کرنا آپ کے اخلاق اور نمونہ سے خارج و باہر ہوا۔ اسی لیے حدیث میں نکاح کو سنت قرار دیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے منور اور مزین فرما دے، اور وہی اخلاق کریمانہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔